अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम. कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है. मेरे साथ हैं मेरे फेलो ट्रेनर मेरे भाई साकिब. आज की वीडियो में वैसे तो हम जब वीडियोस बनाते हैं तो हम आपको बताना चाह रहे होते हैं कि क्या करना है. आज की वीडियो में हमने आपको बताना है कि क्या नहीं करना है. आज कुछ एडिक्शंस के ऊपर बात होगी क्योंकि हमारे मुआशरे का जो सबसे बड़ा मसला है ना कि हम वो मट्टी पाव वाले कि मट्टी डालो और आगे जाते जाओ. मसला ठीक नहीं करना, बुराई ठीक नहीं करनी, लेकिन बस आंखें फेर के और वक्त गुजारी जाओ. कोई अगर बुराई हमारे मुआशरे में है, हमारे नौजवानों में फैल रही है, तो उसके ऊपर बात करना और उसका कोई हल निकालना, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज की जो एडिक्शन है इससे आगे साकिब आपको बताएंगे. आज हम बात करेंगे पॉर्न एडिक्शन की, पोर्नोग्राफी की. बेसिकली डॉक्टर साहब अगर आप देखें हिस्ट्री को थोड़ा सा, तो आफ्टर द मिलेनियम, स्पेशली आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल बूम, हम लोगों को समझ ही नहीं आई कि हाउ टू हैंडल दिस डिवाइस. इंटरनेट 3G 4G इवन 5G भी इज कमिंग सून. तो अगर 20 साल पहले अगर डॉक्टर साहब कोई बताता कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर डिवाइस होती जिस पे आप टैप इन करके दुनिया की सारी नॉलेज तक एक्सेस हासिल कर सकते और आप हर जगह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते, आप हर जगह की नॉलेज आपको हर तरह की हासिल होती, तो ये कितना अमेजिंग होती और लोग बिलीव भी ना करते. लेकिन आज हम लोगों के पास वो सहूलियत है, लेकिन उसका प्रॉपर अथॉरिटेटिव यूज़ ना होने की वजह से, उसका एजुकेशनल यूज़ ना होने की वजह से वी वेंट इनटू अ टोटल रॉन्ग डायरेक्शन और एंटरटेनमेंट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन. बिल्कुल. मैं इसके ऊपर एक अभी वीडियो देख रहा था तो उसमें भी ना बड़ी मतलब अच्छी बातें करते हैं. तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि मतलब जब मैं देख रहा था कि इतने सारे लोग ये मतलब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. तो फिर मैंने पूछा कि ये लोग देख क्या रहे हैं. तो मुझे जो बात मुझे पता चली कि मोर देन 70% पीपल जो है वो पोर्न देख रहे हैं. वो सब अच्छी चीज़ें जो वो सीख सकते हैं, कोई नई स्किल, कोई नई ऐसी बात सीख सकते हैं, उनको सीखने के बजाय जो 70% पॉपुलेशन है वो देख क्या रही है. तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है. और इसकी एक वजह ये है डॉक्टर साहब, इसका टैबू होना, हम लोगों की डिस्कशन ना करना. क्योंकि हमारे ईस्टर्न, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक लिहाज पर्दा है, हम बड़ों के साथ इस तरह ओपनली या खुली जगह पर इस तरह की डिस्कशन नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात है. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इट बैकफायर्ड कि हम लोगों ने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन ये चीज़ें नहीं बताई. और आपको पता है ये बातें टैबू हो गई, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी. एक फॉरबिडन फ्रूट का एक अपना ही चार्म होता है, लोग इसकी तरफ खिंचे चले गए, जो कि रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तान इज अमंग द टॉप कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू पॉर्न सर्चेस. और ये ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर जो बड़े परेशान कुन है जिस चीज़ को लेके, मतलब जब हम देखते हैं कि हम लोग ये जो किसी भी जो है ना वो गुनाह की शक्ल में या खुदा से डराने की शक्ल में हम इस तरह से बात करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी अगर अपने बच्चों को ये बात बता देगा कि पोर्न देखने के नुकसानात क्या है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी माइंड के ऊपर, आपकी सोल के ऊपर, तो अगर हम ये चीज़ देखें तो और नज़र की हिफाजत क्या है और अल्लाह ताला कुरान में हमसे कह क्या रहा है, तो क्योंकि इंसान तो गुनाहगार है, इंसान तो गुनाह की तरफ जाएगा. लेकिन ये जो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, अगर हम एक चीज़ देख लें कि यार इस काम में जाने के साथ जो मुसीबत मुझे पल्ले पड़ सकती है या जो नुकसान मुझे हो सकता है, अगर एक इंसान खुले जहन के साथ एक वो तराजू में उसको तोले तो वो कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा. तो इसके ऊपर बताना कि ये कैसे मेंटली और बॉडी को और सोल को कैसे हार्म करती है, इसके ऊपर थोड़ा बताएं. बड़ा ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहब कि बताया ही नहीं है लोगों को साइड इफ़ेक्ट है कि आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी पब्लिक फिगर ने कि, और आई एम थैंकफुल टू यू कि आप इतना ओपनली इस टॉपिक को लेकर आए, जो कि हमारी एक नासूर बन चुका है, हमारी सोसाइटी का एक कैंसर बन चुका है. तो अगर इसकी हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़ी सी अपनी माइंड की एनाटॉमी को देखें. अगर हम आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामीन, जो कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉर्ड सिस्टम और प्लेयर सिस्टम. आप कोई भी काम करते हैं डॉक्टर साहब, यू कम टू द जिम, आप घंटा जिम लगाते हैं, उसके बाद आपकी ब्रेन में थोड़ा सा केमिकल रिलीज होता है डोपामीन, विच मेक्स यू फील गुड. वो फील गुड केमिकल है. आप कुछ भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप कुछ भी एफर्ट डालते हैं, काम करते हैं, इन रिटर्न आपको डोपामीन मिलता है, वो आपको मोटिवेटेड रखता है थ्रू आउट. लेकिन अब जितने भी ये लोग हैं, जितने इस इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने एक हैक निकाल दिया डोपामीन का. विदाउट डूइंग एनीथिंग डॉक्टर साहब, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डोपामीन कैन बी सिक्रीटेड जस्ट फ्यू क्लिक्स अवे.
تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تبھی تو ہمارے نوجوانوں میں لیک آف موٹیویشن، کچھ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود موٹیویشن، جذبہ ہی نہیں، ڈیزائر، کوئی ڈرائیو ہی نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اس کے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، لوگ سرچ کر سکتے ہیں جا کے، کہ جب آپ پورنوگرافی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی میں ہیوج اماؤنٹ آف ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. جو لوگ ان ٹرم سے واقف نہیں ہے ان لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دماغ میں وہ کیمیکل ہیں، یہ تب ریلیز ہوتے ہیں جو گیملنگ، جوئے کی صورت میں، جو ہائیلی ڈرگ، کوکین، ہیروئن کی صورت میں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ پورنوگرافی سرچ کی صورت میں آپ کے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے. تو جب آپ اتنا ہائی لیول پر دیکھ لیتے ہو، اتنا پلیئریبل، تو آپ کو زندگی کی یہ چھوٹی موٹی خوشیاں، کچھ خوشیاں ہی نہیں لگتی. ہیروئن کرنے والا بندہ ڈاکٹر صاحب جب وہ اتنا ہائی لیول پر زندگی کو دیکھ لیتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو ڈسٹرائز ایوری تھنگ. اور زندگی مشتمل ہے انہی چھوٹی موٹی چیزوں کی، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، جو کہ کمپلیٹلی اٹ اسٹیلز اوے، اٹ رابز اوے دیٹ ہیپینس فرام آرڈنری ڈے ٹو ڈے لائف. بالکل. اور یہ نظر کی جو حفاظت ہے اس کو لے کے کہ یہ جو پورنوگرافی ہے، یہ جو گندی فلمیں ہیں، اس کو دیکھنے سے جو اسپریچولی بندہ ڈیڈ ہوتا ہے، جو روحانیت ختم ہوتی ہے، وہ جو دل کے دروازے پہ ایک مہر سی لگ جاتی ہے، اور یہ آپ کے اور آپ کے رب کے جو فاصلہ ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کے دل پہ، ہمارے دل پہ اگر کوئی ایسا عمل ہم کر رہے ہیں اس سے مہر لگ جائے، اور اس کے بعد تو پھر ظاہر سی بات ہے خدا کی بتائی ہوئی باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس چیز کو بتانا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایک ایسا عمل جو کہ آپ کو روحانی طور پہ کمزور کر رہا ہے، آپ نفس کو فیڈ کر رہے ہیں، اور آپ کی جو روح ہے وہ بے سکون ہے، وہ سکون کے بغیر ہے، اور آپ سے خدا کا فاصلہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی شکل میں ہی آ سکتا ہے سکون. تو اگر وہ تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے انہی کچھ غلط حرکتوں کی وجہ سے، تو ہمارا ذہن ضرور یہ سوچے گا کہ ہمیں اس چیز سے فوراً جان چھڑانی چاہیے. کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی اگر آپ اس سے محروم ہو رہے ہو تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. اگر اف یو لک ایٹ دا ہسٹری ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی اولیاء، انہوں نے ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کیا جس ڈائریکشن کو. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریسٹرکشنز تھیں، وہ پلیئر سے ریسٹرکشن تھی. اگر اس طرح آپ ڈائریکشن دیکھیں تو آج کل ویسٹرن سوسائٹی جھوٹ کو سچ بتا رہی ہے اور سچ کو جھوٹ بتا رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ڈاکٹر صاحب. یہ پورنوگرافی جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اور ہم خود بھی پرسنلی اس سے افیکٹ ہوا ہوں، تبھی مجھے آج پتہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی. تو یہ ایک سراسر جھوٹ کو سچ بتا کر. یہ بیچ میں ایک بات کرنا کہ اس وقت کوئی بھی انسان جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا مقصد کسی کو گناہ گار دکھانا نہیں ہے، کسی کو برا دکھانا نہیں، کیونکہ ہم سب اسی پروسیس سے آئے ہیں، اسی پاکستان میں ہم بھی بڑے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ فخر کیا جائے. ہم ہسٹری کو ایسے ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دنیا کے ڈر سے، خدا کے ڈر سے تو زندگی نہیں گزارتے، لیکن دنیا کے ڈر سے ضرور زندگی گزارتے، کیونکہ ہم جو اپنی ہسٹری ہے، جو بھی ہم نے سرچ کیا ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا نہیں بھولتے. ٹھیک ہے. جو آج کل کے جو بچے اگر آپ دیکھیں، لیکن جو صحیح معنوں میں بحیثیت مسلمان اگر ہم سوچیں کہ یار ایک غلط عمل اگر آپ نے کر دیا ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اگر اس سے آپ نے توبہ نہیں کی، اگر اس سے آپ نے کیا کہتے ہیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں توبہ نہیں کی، تو وہ ہسٹری وہاں پہ موجود رہے گی. بے شک. آج کل کی ویسٹرن سوسائٹی جو اتنی زیادہ ویب ہوسٹنگ فری میں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اف دے آر ناٹ سیلنگ دا پروڈکٹ، وی آر دا پروڈکٹ ہو آر کنزیومنگ دس آئٹم. اور اتنا فریلی اویلیبل، اتنا ایزیلی ایکسیسیبل. حالانکہ ابھی کچھ عرصے پہلے حکومت کی طرف سے اتھارٹیٹیو ریسٹرکشنز لگی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ہیکس، اس کے کئی وہ ہو گئے. تو جب تک پرسنلی آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں پتہ ہوں گے، آپ خود اپنے جواب دہ نہیں ہوں گے، سیلف اکاؤنٹیبل، سیلف رسپانسبل فار یور اون ہیپینس. اور یہ اس طرح تھیف آف جوائے ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے ڈاکٹر صاحب. کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی ہمیں بتاتی ہے اٹس آل اباؤٹ پلیئر، اٹس آل اباؤٹ انڈلجنس. اور آپ جتنا اس میں دھستے رہتے ہیں، یہ بالکل ایک دلدل کی طرح آپ کو ڈیپ سے ڈیپ لیتی جاتی ہے. اور ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء ہمیشہ ان چیزوں سے بالکل اپوزٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ پیس آف یور ہارٹ، کنٹینٹمنٹ. ہم جوائے اور پلیئر کو کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. پلیئر اور کنٹینٹمنٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے دو ڈفرینٹ راستے ہیں. ایک کا راستہ انڈلجنس، پلیئر ہے، دوسرے کا راستہ سیلف کنٹرول، جسٹس اور کنٹرول ہے، سیلف کنٹرول.
ہم سب یہ بات جانتے ہیں, جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کہ ہمارا انجام کیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے زندہ بچ کے نکلنے والا نہیں ہے, لیکن ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ باتیں جاننا اور ان پہ عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک دن خدا نے ہم سب کو اکٹھا کرنا ہے. یہ چھوٹی سی فانی زندگی ہے, 20 سال 30 سال 15 سال, کسی کو کچھ نہیں پتا, لیکن اس کے بعد جو بھی آپ آگے لے کے جا رہے ہو وہی فیصلہ کرے گا کہ انجام کیا ہوگا. تو اس میں جب اگر ہمیں یہ بات اتنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ وہ اکٹھا کرے گا تو ایک دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پورا حساب ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ایک فکر والی زندگی, ایک سچی فکر والی زندگی, اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ فکر نہیں, گاڑی کون سی ہے یہ فکر نہیں, جو سچی فکر ہے کہ جو میری زندگی ہے کیا وہ میں بامقصد گزار رہا ہوں, کیا وہ جو اللہ تعالیٰ ایک کہتا ہے میرے سلیوز, جو میرے سلیوز ہوتے ہیں, کیا ہم اللہ کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے. اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ثاقب. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سب کو فائدہ ہوگا. یہ ویڈیو آپ شیئر کرنا نہیں بھولیں گے, کیونکہ اگر کوئی بھی ہمارا بھائی, کوئی بھی ہمارا جو ہے, چاہے وہ اس ملک میں ہے چاہے وہ کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر کسی بھی انسان کا فائدہ ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.